اور ایک گلوبل سطح پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کیا کہیں سونامی ہے یا ہلچل ہے یا کوئی بہت زلزلہ آیا ہوا ہے. بہرحال تھنگز آر ناٹ اسٹیبل, تھنگز آر چینجنگ ایٹ دا گلوبل لیول. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے پاس پاکستان کے ایک بڑے ایکسپیرئنس ڈپلومیٹ ہیں جو اس وقت ایڈوائزر ہیں ٹو ایس پی ڈی, اور یہ رہ چکے پرماننٹ ریپریزنٹیٹیو آف پاکستان ان جنیوا. اور یہ بڑی انہوں نے امریکہ میں بھی سرو کیا ہے, انڈیا میں بھی سرو کیا ہے, اور آج بھی جہاں بیٹھے وہاں سے ہی لکس ویری کلوزلی ایٹ گلوبل سچویشن جو چینج کر رہی ہے اسٹریٹجک لیول پہ. بہت شکریہ. امبیسڈر ضمیر اکرم ہے ہمارے ساتھ. ناظرین, ضمیر بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. تو لیٹ اسٹارٹ ود جو کل میٹنگ ہوئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی اور رشین پریزیڈنٹ پوٹن کے ساتھ. اگر ہم یہ کہیں کہ جی یہ میٹنگ جو تھی یہ ایک پازیٹیو نوٹ پہ اینڈ ہوئی اور اگلی میٹنگ کی بات ہوئی اور زیلنسکی سے بات کرنے کی بات ہوئی اور ملاقات کی بات کوئی طے ہو گئی, تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ سب سے بڑا جو اس کا نتیجہ ہے وہ تو پریزیڈنٹ پوٹن کے لیے ہے, کیونکہ اب تک مغربی ممالک نے ان کو بائیکاٹ کیا ہوا تھا جب سے رشیا نے حملہ کیا تھا یوکرین پہ 2022 میں. تو اب یہ ایک پہلا قدم ہے جو امریکہ نے لیا ہے روس کے پریزیڈنٹ کے ساتھ ڈائریکٹ مذاکرات کرنے کے لیے. تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے آپ کہہ دیں, یا بہت بڑا اس کے لیے پیٹن کے لیے اعزاز ہے کہ اس کو اپریشیٹ کیا گیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندیشے تھے کہ اس میں سے کوئی سیز فائر کی بات ہوگی یا سیز فائر ہوگا یا کوئی ڈیل ہوگی, وہ تو نہیں ہوا. اور میرا اپنا بھی خیال تھا کہ کوئی اتنی جلدی سے کوئی اس میں سے سمجھوتا نہیں نکلے گا. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے پازیٹیو چیز یہ جیسے آپ نے فرمایا کہ اس پروسیس کو انہوں نے جاری رکھنا ہے. شاید ماسکو میں بھی میٹنگ ہو, پیر کے روز پریزیڈنٹ ٹرمپ کی میٹنگ ہے پریزیڈنٹ زیلنسکی کے ساتھ واشنگٹن میں. تو یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کہا ہے کہ ایک بہت بڑا اہم مسئلہ جو ابھی بھی رہتا ہے, لیکن کئی چیزوں پر انہوں نے کہا کہ ہم نے پیش رفت ہوئی ہے. تو امید ہے کہ اگلی میٹنگز میں اگلی جو مذاکرات ہوں گے اس میں سے کوئی اچھا نتیجہ نکل آئے گا. لیکن ایک چیز جو بہت واضح اس جو ابھی ابھر کے آئی ہے وہ یہ ہے کہ رشیا نے یہ کنوے کیا ہے امریکی پریزیڈنٹ کو کہ جی انہوں نے جو علاقوں پر قبضہ کیا ہوا ہے, خاص طور پہ کرائمیا, اس کی واپسی کے بارے میں یا جو دوسرے علاقے ہیں ان کی واپسی کے بارے میں بہت بڑا مسئلہ ہے. اور اس سے بھی بڑا مسئلہ روس کے لیے ہے یوکرین کی شمولیت نیٹو میں. یہ ایک ڈیل بریکر آپ کہہ دیں. اگر یہ امریکہ یا مغربی ممالک اس پر یا نیٹو اس پر قائم رہتا ہے اس پر کہ نہیں یوکرین کے پاس یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ جوائن کر سکے نیٹو, تو یہ دس ول ناٹ ورک, اور یہ دس آئی سیڈ دس ول بی اے ڈیل بریکر. اچھا, بڑا آپ نے کمپریہنسو بڑی اسپیسیفک باتیں کی. اچھا یہ بتائیے گا, لیٹ اسٹارٹ ود یہ جو آپ نے کہا کہ یو اگری کے پروسیس از آن گوئنگ, تو اس لیے یہ جو فوری طور پہ کہہ رہے تھے جی جیت ہے یا ہار ہے, یہ غلط اپروچ ہے, یہ ایک پروسیس ہے جو شروع ہو گیا. اچھا آپ نے کہا کہ جو کرائمیا کا واپسی کی بات ہے انہوں نے کہا مشکل ہوگا, بٹ ضمیر ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ وہ بار بار ایک لفظ تھا کہ سواپنگ آف ٹیریٹری, سواپنگ آف ٹیریٹری. تو لگتا یہ کہ گفتگو میں یہ بات آ گئی ہے. آئی مین ویئر ڈو وی گو فرام ہیئر والی بات پر یہ دونوں پہنچ گئے ہیں کہ اچھا جی اگر سیز فائر ہوگا تو کن ٹرمز پہ ہوگا. تو wouldn't you agree کہ یہ لگ رہا ہے کہ بات آگے بڑھ رہی ہے, بیکاز دیکھیے they will have to be some kind of swap, right? یہ اسٹیٹس کو پہ تو نہیں بات رکے گی. اصل جو مسئلہ روس کے لیے ہے وہ ہے کہ نیٹو کو جو بڑھایا جا رہا ہے روس کی طرف, اور ابھی روس کی سرحدوں تک نیٹو پہنچ گیا ہے, تو اس چیز کو اس پر روس کی طرف سے کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا.
تو نیٹو کا جو مسئلہ ہے, نیٹو کی ایکسپینشن کا جو مسئلہ ہے, وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے روس کے لیے, نمبر 1. نمبر 2, کرائمیا کا مسئلہ جو ہے وہ بھی بہت بڑی چیز ہے روس کے لیے, کیونکہ شروع سے آپ کو جیسے معلوم ہے کرائمیا میں رشیا کی بلیک سی فلیٹ از بیسڈ ان کرائمیا سیواسٹوپول, اور تو وہ بھی روس جو ہے پہلے یہ جنگ سے, اور جب یہ مسائل شروع ہوئے تھے روس اور یوکرین کے درمیان, ان دونوں ممالک کے درمیان ایک سمجھوتا تھا جس کے تحت روس یہ بیسز استعمال کر سکتا تھا. ایک سمجھوتا کو, اس سمجھوتے کو کی خلاف ورزی کی تھی یوکرین کی طرف سے. اچھا, دوسرے جو علاقے ہیں جہاں پر روسی بولنے والوں کی اکثریت ہے, وہ بھی علاقے روس کے لیے بہت اہم ہیں, لیکن اس پر مجھے لگتا ہے کہ کچھ سمجھوتا ہو سکتا ہے, پرووائڈیڈ کہ یوکرین مان لے کہ جی ہم ان کو کچھ آٹونومی دینے کے لیے ہم تیار ہیں, ہم ان کی کوئی جو رائٹس ہیں, جو ایک منسک میں اس کے اوپر سمجھوتا پہلے ہو چکا تھا, پھر اگین اس کو خلاف ورزی اس کی ہوئی تھی. تو منسک اگریمنٹ جو ہے اگر اس کو بحال کیا جا سکے تو وہ بھی ایک بیسس ہوگا اس چیز کو حل کرنے کے لیے. بٹ اصل مسئلہ ہے نیٹو کی ایکسپینشن. اچھا, اس پہ اگر آپ نے دیکھا ہو, یقیناً دیکھا ہوگا کہ پوٹن ریپیٹڈ دا فیکٹ کہ انہوں نے کہا کہ مائی کنسرنز ور heard and I am confident and I feel good to something to the extent, exact لفظ نہیں تھے, کہ مجھے اب تسلی ہے کہ جو میرے مسائل ہیں یا جو میرے خدشات ہیں انہیں سنا گیا ہے. اور آپ کو یاد ہے کہ ٹرمپ نے انیشلی تو ڈونلڈ ٹرمپ واز سیئنگ ویری کلیئرلی کہ اتنا انہوں نے تنگ کیا اس کو, روس کو, یہ آگے بڑھتے جا رہے تھے ایکسپینشن. اف یو ریکال ان ہز ارلیئر ویکس when he took over, اس کے بعد تو he was acknowledging that. تو لگتا ہے یہ امبیسڈر ضمیر اکرم کہ یہ کچھ بات آگے بڑھ رہی ہے, اور بالکل جو آپ نے بات کہی along these lines کہ شاید کچھ ٹیریٹری کا وہ سواپ کا سوچ لیں, بٹ it will be totally contingent اس پہ. اور before we move to the next topic, تو آپ کا پھر کیا, آپ کی کیا پروجیکشن ہے کہ اگریمنٹ ہو جائے گا کچھ آفٹر 2-3 more meetings, یا آپ کو لگ رہا ہے کہ بات ابھی بھی کھٹائی میں پڑی ہوئی ہے؟ بہت مشکل ہے اس پر کرنا. میرا اپنا خیال ہے کہ اس پر سمجھوتا ہو سکتا ہے جب تک پریزیڈنٹ ہے, کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ کوئی سمجھوتا اس میں سے نکل آئے. لیکن ٹرمپ کے سامنے بھی بہت, اور اپنے اس کے کیمپ میں کافی مشکلات ہیں. ایک تو اپنے اندرونی اس کے مشکلات جو ہیں, وہ جو دوسری طرف ہے, دوسری اپوزیشن ہے, وہ اس چیز کی بہت سخت تنقید آلریڈی شروع کر دی ہے انہوں نے. دوسری طرف ویسٹرن یورپ کے جو نیٹو کے ممبرز ہیں, خاص طور پر فرانس ہے, برطانیہ ہے, یہ ممالک بھی جو وہ اس چیز کے لیے تیار نہیں ہیں کہ پوٹن کے ساتھ سمجھوتا ہو, اور جو پوٹن کے خلاف سینکشنز لگائی گئی ہیں وہ ہٹائی جائیں. تو یہ ابھی تک بہت ہی پیچیدہ مسائل ہیں. یہ اچھی چیز ہے کہ پوٹن اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے درمیان کچھ جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ایک بہت اہم چیز ہے, اور اسی بیسس پر مجھے لگتا ہے کہ کچھ اس میں سے پازیٹیو آؤٹ کم نکلے. لیکن اس کے لیے رشیا کے جو, جیسا پریزیڈنٹ پوٹن نے کہا, جو روٹ کاز ہے, اور وہ ہے نیٹو ایکسپینشن, اس کو ایڈریس کیا جانا چاہیے. بالکل. میرا خیال ہے کہ بیسڈ آن واٹ یو آر سیئنگ, اور جو ہم ابھی تک دیکھا ہے, پڑھا ہے, سمجھا ہے, ہمیں تو لگتا ہے کہ بالکل دس از دا بگننگ آف اے پروسیس جہاں کے آپ کوئی نہ کوئی آؤٹ کم دیکھیں گے, اس کی سیٹلمنٹ دیکھیں گے. کیونکہ دیکھیں نا, کل کو یہ سیٹل ہو جاتی ہے چیز اور یہ سیز فائر کی طرف جاتی ہے, تو اٹس اے ہیوج ڈیل فار دا ہول آف یورپ, اور مطلب کہ پوٹن کے لیے, یورپ کے لیے, زیلنسکی کے لیے, ہر ایک کے لیے ہے. تو دیکھیں ابھی جو اتنی سخت پوزیشنز لی ہوئی ہیں انہوں نے رشیا پہ, کہ اکنامکلی اٹس ناٹ سوٹنگ مینی آف دیز کنٹریز, حالانکہ ڈیفنس پرسپیکٹو میں لی ہوئی ہیں. لیکن لگتا یہ کہ I'd bet on this, ضمیر, کہ یہ ہو جائے گی اگریمنٹ. It will take some time. What's your final word on this? I agree کہ اس پہ کوئی سمجھوتا نکل آئے گا. کچھ ٹائم لگے گا پروسیس کو کمپلیٹ ہونے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ کوئی سمجھوتا اس میں سے نکل آئے گا. تو ناظرین, ہم بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد تو بہت ہی ایک
دل خراش اتنی بڑی ٹریجڈی، اور اب تو الفاظ بھی نہیں رہ گئے جینوسائیڈ کی بات کرنے کے لیے. تو اس پہ بات کریں گے کہ ادھر ٹرمپ صاحب کدھر پہنچے ہوئے ہیں اور ادھر دیکھیں کہ معاملے کو کس کس سطح پر دھکیلا گیا ہے. اور بربریت کوئی لفظ نہیں ہے جی، اٹس نتھنگ از انف. فلسطینیوں کی جب بات کریں ضمیر اکرم صاحب سے کریں گے آفٹر دا بریک. اسٹے ود اس. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کتنا بڑا یعنی کہ اتنا فساد ہے، اتنا بڑا جھوٹ ہی کہیں گے، اتنا بڑا ڈرامہ ہے. وہ بات ہو رہی ہے 2 اسٹیٹ سولوشن کی، تو اسٹیٹ کہاں ہے؟ کیا رہ گیا ہے غازہ میں، اور ویسٹ بینک میں کیا کر رہا ہے اسرائیل؟ اور دنیا ایک اور طرف نکل گئی ہے. پہلے تو جینوسائیڈ نہیں روک رہے تھے، اب اس ڈرامے پہ آ گئے. ضمیر اکرم صاحب. یہ اٹس گریو ٹریجڈی ہے. جینوسائڈ اور ایتھنک کلینزنگ، وار کرائمز، یہ سارے ملا کے جو کچھ ہو رہا ہے غزہ میں اور ویسٹ بینک میں فلسطینیوں کے خلاف. اور مغربی دنیا جو بڑی باتیں کرتے ہیں ادھر ان کے ممالک میں، ان ممالک میں ہیومن رائٹس کے، انسانی حقوق کے بارے میں اور ایسی چیزوں کے بارے میں اور گلوبل آرڈر کے بارے میں، یہ ساری چیزیں ایکسپوز ہو چکی ہیں. ساری یہ جھوٹ ایکسپوز ہو چکا ہے کیونکہ اسرائیل کے خلاف ان ممالک نے، کسی بھی ایک ملک نے کچھ بھی نہیں کیا لفاظی کے علاوہ. لیکن سب سے زیادہ جو دکھ کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے مسلم دنیا میں بھی، اسلامی ممالک میں بھی، ہم نے بھی زیادہ کچھ نہیں کیا ان بیچاروں کے لیے. میں صرف کہ ہم تقریریں کرتے ہیں OIC کی میٹنگ میں بیٹھ کے، لیکن آن دا گراؤنڈ ہم نے ان کے لیے کچھ بھی نہیں کیا ہے. اور یہ فلسطینی عوام کی قوم کی بہادری ہے جس کی وجہ سے یہ ابھی تک لڑ رہے ہیں. اور اتنے بروٹلی ایکسیکیوٹیڈ وار مشین جو اسرائیل کی ہے، جو امریکہ کے سپورٹ سے وہ یہ کر رہے ہیں سب کچھ. تو اصل میں لیکن میں اس کو لانگ ٹرم میں دیکھتا ہوں کہ یہ جو بھی اقدامات اسرائیل کر رہا ہے اور یہ نتنیاہو کی حکومت کر رہی ہے، ایک تو یہ ہے کہ یہ اپنی ایک قسم کی ڈیسپریشن ہے نتنیاہو کو اپنی حکومت کو بچانے کے لیے. کیونکہ جو اس نے شروع کیا غزہ کے خلاف اور پھر ایران کے خلاف، ان دونوں فرنٹس پر اس کی جو مقاصد سے جو تھے وہ حاصل نہیں ہو سکے. اور اس کے اندرونی اس کے خلاف تنقید بہت ہو رہی ہے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو. اور وہ اپنی حکومت بچانے کے لیے یہ اس قسم کے اقدامات، اور کہ ابھی ہم غزہ کے اوپر آکوپائی کر لیں گے اور اس طرح کی. اصل میں ان اقدامات کی وجہ سے اسرائیل کی سالمیت جو ہے وہ بہتر نہیں ہوگی، وہ اور خراب ہوگی، ان کے مسائل اور بڑھیں گے. کیونکہ دیکھیں اتنے ملینز آف پیلسٹینینز کو آپ کوئی فائنل سولوشن تو آپ کر نہیں سکتے ہیں. یہ لوگ اگر ان کو آپ دھکیل کے باہر بھی نکال دیں، وہ ہوں گے تو صحیح، وہ اپنے ملک کو تو نہیں چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ اسرائیل کے خلاف ان کی جد و جہد چلتی رہے گی، اور اسرائیل اس جد و جہد کی وجہ سے اور کمزور ہوگا اور ان کے اوپر مشکلات آئیں گی. تو اس کا صرف حل جو بہت پہلے لوگوں نے پر اس پر معاہدہ بھی ہو چکا ہے، جیسے آپ کو پتا ہے کہ فلسطینیوں کے لیے ایک الگ ایک ملک ہونا چاہیے، اور وہی ایک جو ہے حل اس مسئلے کا. اچھا جی، تو جی سوری ضمیر، یہ بتائیے تو ڈو یو سی دیٹ ہیپننگ ویری کوئکلی بفور وی موو آن ٹو فارن منسٹر؟ آئی سی میں اس پر کافی پر امید ہوں کہ یہی حل نکلنا ہے آخر میں. کیونکہ نتنیاہو جو ہے اور اس کی جو لکود پارٹی ہے، اس کے اندر اگر پھوٹ پڑ گئی، نتنیاہو خود ہٹا دیا گیا یا ریزائن کر دے یا الیکشن ہار جائے، جو بھی ہو،
اصل میں اسرائیل کے جو عوام ہے میجورٹی جو ہے وہ بھی امن چاہتے ہیں. وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہر روز ان کے پاس میزائل اٹیک ہو یا دوسری قسم کی ان کے ساتھ جو مسائل ہو رہے ہیں. اور ایران نے ان کو دکھا دیا ہے کہ جی آپ محفوظ نہیں ہیں. آپ کے جو آئرن ڈوم اور یہ ساری چیزیں ہیں جو اس کے باوجود آپ کے جو شہر ہیں ان کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے. تو یہ اس قسم کی سچویشن میں یہ کب تک چلتا رہے گا؟ اچھا تو بڑی دلچسپ بات ہے. آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ کے زیادہ آپٹمسٹک ہے یہ آؤٹ لک کے اس ٹریجڈیز جینوسائیڈ اس بربریت کے باوجود آپ کا خیال ہے کہ اور یہ جو گریٹر اسرائیل کی پش ہے اس کے بعد امریکہ کی سپورٹ آل آف دس از ان فرنٹ آف اس، آپ پھر بھی یہ فرما رہے ہیں کہ جی یہ فلسطینی اسٹیٹ کی طرف بات بڑھے گی؟ تو چلیں لیٹ سی وی ول کیپ an eye on this. اس پر ہم بات کرتے ہیں. اس میں میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو مسلم ممالک ہیں OIC آرگنائزیشن ہے اس کو ایک بہت پرو ایکٹیو رول پلے کرنے کی ضرورت ہے. ہم جو ہیں انکلوڈنگ پاکستان کی طرف سے ہم جو ہے اپنی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایز اے گروپ خاص طور پہ جو عرب ممالک ہیں جو اسرائیل کے نیبرز ہیں ان کو زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے. جی لیکن یہ تو آپ کہتے رہے، سب کہتے رہے نا کہ کریں کوشش، لیکن آپ کے اور میرے سامنے ہے کہ کتنی کس نے کوشش کی ہے. ابھی تو ایجپٹ نے کوئی 22 پتہ نہیں کتنے بلین یا ملین ڈالر کا ہیوج 3.2 بلین ڈالر کا پروجیکٹ سائن کیا ہے اسرائیل کے ساتھ. تو گیس کا پروجیکٹ ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ دیکھ لیں گے جی کہ یہ کیونکہ جو فلسطینی ہیں وہ بڑی بہادر قوم ہے. جی انہوں نے ثابت کر وہ تو چکے ہیں دکھایا ہے انہوں نے. ہاں کہ وہ ان کا جتنا بھی ان کے خلاف ظلم ہو بربریت ہو اس کے باوجود وہ لڑتے رہیں گے. تو ان کو وہ یہ ان سے کوئی نہیں چھین سکتا. ٹھیک ہے. تو آپ کا خیال ہے کہ جو ایک گلوبل پوری کی پوری پاور جو سین ہے وہ تو کمپلیٹلی اسرائیل کے پیچھے ہے، از ایٹ دا بیک آف اسرائیل، لیکن آپ فرما رہے ہیں اس کے باوجود جو فلسطینیوں کی ہمت ہے، جو ان کی جرت ہے، جو ان کی استقامت ہے اپنے فائٹنگ فار دیئر اون رائٹس، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ رنگ لائے گی انشاءاللہ کسی دن. ایونچولی وہ کامیاب ہوں گے. چلیں تھینک یو ویری مچ امیر اکرم ہمیں جوائن کرنے کا. ناظرین اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.